السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ حضرات محترم، آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے کہ قرآن پاک نے جن چیزوں کے حرام ہونے کا اعلان کیا ہے اور جن کی حرمت بڑی سختی سے بیان کی ہے، ان میں ایک سود بھی ہے۔ سود کی حرمت پر قرآن کریم نے بھی بڑا سخت لہجہ اختیار کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی حرمت بیان کی ہے اور اس کی سخت سزا، وعید اور نقصانات بیان کیے ہیں۔ قرآن پاک نے مختلف حوالوں سے سود کا ذکر کیا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف حوالوں سے سود کا تذکرہ کیا ہے۔ ان میں سے 2-4 باتوں کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ قرآن کریم نے بھی یہ بتایا ہے کہ پہلی شریعتوں میں بھی سود حرام تھا۔ بنی اسرائیل جو تورات کے ماننے والے اور تورات کو اپنی شریعت قرار دیتے تھے، اور بنی اسرائیل میں تورات اور زبور اور انجیل ترتیب کے ساتھ ان کی کتابیں رہی ہیں۔ بنیادی کتاب تورات ہی تھی شریعت کی، جس میں احکام، ضوابط، قوانین۔ قرآن کریم نے بنی اسرائیل کا ذکر کیا، بنی اسرائیل کے 2 مراحل کا ذکر کیا۔ ایک مرحلہ وہ تھا بنی اسرائیل کا کہ انی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ میں نے تمہیں اپنے دور میں جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن ایک دور پھر یہ بھی آیا، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ بنی اسرائیل ملعون ہو گئے، لعنت برسی ان پر۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ انہی گروہوں کے بارے میں ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ناراضگی کا اظہار فرمایا اور ایک مقام پر یوں ذکر کیا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کی عہد شکنی کی وجہ سے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جتنے وعدے مواعید کیے تھے، جتنے عہد کیے تھے، سب کی خلاف ورزی کی۔ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان کو ملعون قرار دیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور لعنت کا ایک اظہار یہ بھی تھا کہ ان کو سخت دل کر دیا، سنگ دل کر دیا ان کو۔ بنی اسرائیل کے ملعون ہونے کے 20 اسباب قرآن پاک نے بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ربا سے، سود سے روکا گیا تھا، منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس منع کی نہیں کی، پرواہ نہیں کی، سود کا لین دین شروع کر دیا اور حرام کھانا شروع کر دیا۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، انہوں نے سود کا لین دین شروع کر دیا، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا، روکا گیا تھا۔ سود کا لین دین، سود کی حرمت کی پرواہ نہ کرنا، سود کی ممانعت سے پرواہ نہ کرنا، اس کو قرآن پاک نے بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت کے اسباب میں شمار کیا کہ لعناہم کے اسباب میں ہم نے ان پہ لعنت کی، اس کے اسباب میں بھی یہ تھا کہ سود کا لین دین شروع کر دیا۔ قرآن کریم نے سود کا ذکر اس حوالے سے بھی کیا ہے
کہ سود سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رقم بڑھتی ہے، حالانکہ کم ہوتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ پاک اپنا نظام بیان فرماتے ہیں کہ ظاہر میں سود میں رقم کا اضافہ ہوتا ہے، 100 پر 6 7 8 9 10 ملتے ہیں۔ صدقہ خیرات میں رقم میں بظاہر کمی ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں نہیں، یہ ظاہری منظر ہے، حقیقت میں سود سے رقم کم ہوتی ہے، صدقے سے رقم بڑھتی ہے۔ اس کو میں آج کی زبان میں یوں کہا کرتا ہوں کہ سود سے رقم ڈی ویلیو ہو جاتی ہے، سود کی تعداد بڑھ جاتی ہے، ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ یہ تو ہم روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ آج جب کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے، گنتی بڑھ جاتی ہے، ویلیو کم ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں، اب سے 20 سال پہلے کرنسی کی کیا صورتحال تھی، آج کیا ہے، اور کرنسی کی بیک پر جو اصل حقیقی کرنسی ہے اس سے اندازہ کر لیں۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، سونا جو زر حقیقی ہے اور کرنسی کی بیک پر ایک زمانے میں سونا ہی رہا ہے۔ سونا گزشتہ 25 30 40 سالوں میں دیکھ لیں کہ اس کی ویلیو کس قدر کم ہوتی چلی گئی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے سن 70 میں جب میری شادی ہوئی تھی 170 روپے تولہ سونا خریدا تھا اپنی شادی پر۔ اب وہ 50,000 سے بھی بڑھ گیا ہے۔ 50,000 گنتی بڑی ہے، ویلیو نہیں، ویلیو کم ہو گئی ہے۔ آج کے 50,000 کی ویلیو 70 کے 170 روپے ہے، 150 روپے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی بات سمجھاتے ہیں کہ صدقے سے رونق بڑھتی ہے، رقم بڑھتی ہے، سود سے کم ہوتی ہے۔ صدقے کی بھی مثال بھی اللہ پاک نے دی۔ صدقے کی مثال یوں سمجھ لیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ زمین میں تم نے ایک دانہ ڈالا ہے، 7 خوشے ہو گئے ہیں، ہر خوشے میں 100 دانہ ہے، فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، کہیں کم کہیں زیادہ۔ صدقے کی مثال بظاہر اس بیج کو زمین میں ضائع کر دیا، بظاہر کھو دیا، ختم ہو گیا، لیکن نہیں، وہ جو نتیجہ دیتا ہے، رزلٹ دیتا ہے، وہ کئی 100 گنا صورت میں دیتا ہے۔ اور سود سے بظاہر رقم بڑھتی ہے، لیکن اندر ہی اندر سے ویلیو کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ انسان ایک وقت آتا ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ سود بالآخر انسان کو اس مقام پہ پہنچا دیتا ہے کہ حواس کھو بیٹھتا ہے۔ وہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقول الشیطان یتخبطہ الشیطان من المس۔ سود کھانے والے کا بالآخر جب الٹیمیٹ نتیجہ سامنے آتا ہے، سود اپنی اصلیت دکھاتا ہے جب، اور اس کا نتیجہ سامنے آتا ہے، انسان کو حواس پہ قابو نہیں رہتا، جیسے شیطان نے چھوا، جنوں نے چھوا اور شیطان نے، بدحواس ہو جاتا ہے۔ تخبط الشیطان من المس، اس کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کیا جائے۔ انفرادی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ملیں گی آپ کو کہ سود اپنی نتائج اور ثمرات کے اعتبار سے انسان کو بدحواس کر دیتا ہے، لیکن اجتماعی حوالے سے بھی دیکھیں، آج سودی نظام نے
دنیا کو کس معاشی بحران سے، تفاوت سے، عدم توازن سے، ان بیلنس سسٹم سے دوچار کر دیا ہے کہ آج عالمی دانش سر پکڑے بیٹھی ہے اور سودی نظام کے جال سے نکلنے کے راستے تلاش کر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سود کا یہ پہلو بھی بیان کیا، فرمایا سود سے گنتی بڑھتی ہے، رقم کم ہوتی ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے سے گنتی کم ہوتی ہے، ویلیو بڑھتی ہے۔ سود سے گنتی بڑھتی ہے، ویلیو کم ہوتی ہے۔ فرمایا یہ سسٹم اگر کسی کو سمجھ میں آ جائے، قرآن کریم نے سود کا ذکر اس حوالے سے بھی کیا ہے۔ جب سود کی حرمت کا اعلان ہوا تو اعتراض کیا گیا کہ یہ بھی تو بزنس کی ایک صورت ہے۔ قالوا انما البيع مثل الربا، جنس کا جو دوسری جنس سے تبادلہ کیا جائے تو وہ بیع ہے، جنس کا اسی جنس سے تبادلہ کیا جائے تو کمی بیشی سود ہے۔ بھئی وہ تو تبادلہ ہی ہے، بیع کی کس بزنس کا ایک صورت ہے۔ یہ سوال اس وقت بھی جب قرآن پاک نے سود کی حرمت کا اعلان کیا تھا، یہ سوال اس وقت بھی کیا گیا تھا، آج بھی یہی کیا جاتا ہے۔ انما البیع مثل الربا، بزنس اور سود ایک جیسی چیزیں ہیں۔ سود بزنس ہی کی ایک قسم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ذکر کیا اور نفی فرمائی، نہیں بھائی نہیں، سود بزنس کی قسم نہیں ہے، سود بزنس سے مقابلے کی چیز ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ پاک نے یہ سوال ذکر کر کے کہ سود بزنس ہی کی ایک شعبہ ہے، بزنس ہی کی ایک صورت ہے، یہ سوال ذکر کر کے فرمایا نہیں، غلط ہے یہ بات۔ قالوا انما البیع مثل الربا، انہوں نے کہا کہ بزنس بھی تو ربا کی طرح ہے، سود اور بزنس تو ایک ہی چیز ہے۔ اللہ پاک فرمایا نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ پاک نے بزنس کو، تجارت کو، سود کو، یہ لین دین کو حلال کیا، سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ سود انسانی سوسائٹی میں بگاڑ کا باعث بنتا ہے، فساد کا باعث بنتا ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ورلڈ بینک کے ایک ریٹائرڈ گورنر کا ایک انٹرویو پڑھا میں نے، لکھنؤ کے ہفتہ روزہ تعمیر حیات میں، بڑا تفصیلی انٹرویو تھا، یورپین تھا کوئی، سے سوال کیے گئے۔ اس نے کہا کہ موجودہ معاشی بحران، قوموں کے درمیان، طبقات کے درمیان، افراد کے درمیان معیشت کا عدم توازن جو بڑھتا جا رہا ہے، غریب غریب تر ہو رہا ہے، امیر امیر تر ہو رہا ہے۔ آج ہی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آج ہی میں نے کراچی کے ایک بہت بڑے تاجر رہنما کا ایک بیان پڑھا ہے اخبارات پہ۔ انہوں نے کہا یہ جو گلوبلائزیشن ہے، گلوبلائزیشن یہ بھی چونکہ اس نظام کی وجہ کے ذریعے ہے، تو یہ گلوبلائزیشن چھوٹی قوموں کو کے استحصال کا ذریعہ ہے، ایک نیا ہتھیار ہے استحصال کا، چھوٹی قوموں، غریب قوموں کے وسائل کو ہڑپ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، میں پھر نہیں جا رہا، لیکن میں ذکر کر رہا ہوں قرآن پاک نے جو کہا نا، سود انسانی سوسائٹی کے لیے نقصان دہ چیز ہے، اس پر میں ذکر کر رہا ہوں کہ ورلڈ بینک کے سابق گورنر کا انٹرویو ہفتہ روزہ تعمیر حیات لکھنؤ میں پڑھا میں نے۔ اس سے پوچھا گیا کہ موجودہ جو یہ تفاوت ہے، عدم توازن ہے افراد کے درمیان،
طبقات کے درمیان، ممالک کے درمیان، اقوام کے درمیان، اس کا ایک علاج کیا ہے؟ یہ آپس میں قریب کیسے آ سکتے ہیں؟ قرآن کریم نے تو انسانی سوسائٹی میں معیشت کا اصول، بنیادی اصول یہ بیان کیا ہے، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، سوسائٹی کی دولت اوپر گردش نہیں کرنی چاہیے اغنیاء میں، اس کا سرکل اوپر سے نیچے آنا چاہیے. یہ ایک بنیادی فرق ہے. اسلام نے جو نظام دیا ہے صدقات کا، زکوٰۃ کا، وراثت کا، حلال حرام کا، یہ دولت کی گردش کو اور سرکل کو اوپر سے نیچے لاتا ہے. اور سود کا جو سسٹم ہے، سود اور سٹہ، جوا اور سود، یہ دولت کی گردش کو نیچے اٹھا کر اوپر لے جاتا ہے. دولت اوپر ہی گردش کرتی رہتی ہے چند طبقات میں، چند خاندانوں میں. قرآن پاک نہیں بھائی، یہ غلط ہے. کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، دولت کو اغنیاء میں اور مالدار خاندانوں میں اور مالدار طبقات میں ہی گھومتے نہیں رہنا چاہیے. دولت کا سرکل اوپر سے نیچے آنا چاہیے، گردش ہو اوپر نہیں، اوپر سے نیچے. تو اس نے کہا کہ اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا اس کی سب سے بڑی وجہ سود ہے. ان صاحب نے کہا کہ سود کی شرح جس قدر کم کی جائے گی یہ تفاوت اتنا ہی کم ہوگا. سود کی شرح جتنی کم کی جائے گی اس تفاوت میں اتنی کمی آئے گی. پوچھا گیا کہ کم سے کم کتنی؟ اس نے کہا اصل جگہ تو زیرو ہے. کیا مطلب؟ سود کا نظام ختم ہوگا تو تفاوت ختم ہوگا، یہ عدم مساوات ختم ہوگی. قرآن پاک نے اس حوالے سے بھی ذکر کیا کہ سود کا نظام، حلال حرام میں فرق نہ کرنے کا نظام، اخلاقیات کے بغیر معیشت کا نظام، مذہبی بنیادوں کے بغیر معیشت کا نظام، یہ دولت کو اوپر لے جاتا ہے اور دولت اوپر گردش کرتی رہتی ہے. قرآن کہتا نہیں، حلال حرام کا فرق کرو، سود کو ختم کرو، صدقہ خیرات کو عام کرو، صلہ رحمی کو عام کرو، وراثت کے ذریعے دولت کی تقسیم کو عام کرو، تاکہ دولت کی تقسیم، گردش اور اس کا سرکل عام آدمی تک آئے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے. انہوں نے کہا سوسائٹی میں دولت ایسے ہے جیسے انسان کے جسم میں خون گردش کرتا ہے. ہر عضو کو اس کی ضرورت کے مطابق خون ملتا رہے گا تو زندگی کا نظام ٹھیک ہے. اگر کسی عضو کو اس کی ضرورت کے مطابق خون نہیں مل رہا، خون کی گردش میں حصہ نہیں مل رہا، وہ مفلوج ہو جائے گا، فالج ہو جائے گا. انگلی ہے یا بازو ہے یا گھٹنا ہے یا ہاتھ ہے یا پاؤں ہے، جسم کے جس عضو کو اس کی ضرورت کے مطابق خون کی گردش میں حصہ نہیں ملے گا، مفلوج ہو جائے گا. اور جس عضو میں اس کی ضرورت سے زیادہ جمع ہو جائے گا، وہ پھوڑے پھنسیاں ہوں گی، فساد ہوگا. ایک توازن ہے. اگر کسی عضو میں خون زیادہ جمع ہو کے رک گیا ہے، گردش میں نہیں آ رہا، پھوڑے پھنسیاں، پیپ، غلاظت پیدا ہوگی. اور اگر کسی عضو کو اس کی ضرورت کے مطابق خون نہیں ملا، فالج ہو جائے گا. سمجھتے ہیں کہ دولت انسان کی سوسائٹی میں، انسانی سوسائٹی میں جسم کے خون کی طرح گردش کرتی رہے تو جسم کا نظام، سوسائٹی کا نظام ٹھیک رہتا ہے. جہاں زیادہ ہوگی وہاں عیاشی پیدا کرے گی،
جہاں ضرورت سے کم ہوگی وہاں غربت اور افلاس اور کفر پیدا کرے گی۔ قرآن پاک نے یہ بھی اصول بتایا کہ سود جو ہے یمحق اللہ الربا یربی الصدقات، سود رقم کی برکت کو، اس کی بڑھوتری کو، اس کی ویلیو کو کم کر دیتا ہے۔ پھر قرآن کریم نے اس کی اتنی سنگینی بیان کی۔ قرآن پاک کس لہجے میں بات کرتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، ایمان والو خدا سے ڈرو، اگر مومن ہو تو سود چھوڑ دو۔ دونوں جملوں پہ غور کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، آگے ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو چھوڑ دو سود کا کاروبار چھوڑ دو۔ یہ دو جملے ہی سود کی حرمت کی سنگینی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ لیکن اگر اس سے اگلی بات ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اگر تم سود کا کاروبار اور سود کا لین دین نہیں چھوڑتے تو یہ خدا رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ یہ قرآن پاک کا لہجہ ہے۔ قرآن پاک سود کے نقصان بیان کرتا ہے، سود کی حرمت بیان کرتا ہے، سود کو بنی اسرائیل کے ملعون ہونے کے اسباب میں ذکر کرتا ہے، سود کو خدا کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ قرار دیتا ہے، اور قرآن پاک کہتا ہے سود کھانا چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے بارے میں بیسیوں باتیں ہیں، ایک دو کا ذکر کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکل الربا وکاتبہ وشاہدہ، سود لینے والا، دینے والا، لکھنے والا، گواہ، یعنی اس کے سسٹم میں جو لوگ شریک ہیں، اللہ کی لعنت ہے۔ میں تو ترجمہ کر رہا ہوں بھائی۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، کھانے والا، کھلانے والا یعنی لینے والا، دینے والا، اس کو ریکارڈ پہ لانے والا، لکھنے والا، اس کی گواہی دینے والا، بھئی یہ لعنت کے اسباب ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا اعلان فرمایا اور سود کو معاشرے سے عملاً ختم کیا۔ جہاں جہاں سود کے امکانات پیدا ہوئے، سود کی صورتیں دکھائی دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کرنے کا اعلان فرمایا اور عملاً ختم کیا۔ میں یہ عرض کیا کرتا ہوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اعلانات نہیں کیے، اپنے عمل کے ذریعے، اقدامات کے ذریعے سود کو ختم کرنے کا اہتمام کیا۔ آج ہم سے کہہ دیا جاتا ہے ٹھیک ہے جی، سود نہیں کھانا چاہتا نہ کھائے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا جو نہیں کھانا چاہتا نہ کھائے، جو کھانا چاہتا کھائے۔ حضور نے یہ نہیں کہا۔ حضور نے سود کی ایک ایک صورت کو عملاً ختم کیا، آرڈر سے، قانون سے، اقدامات سے۔ اس کی ایک ایک صورت بیان کی۔ جہاں سود کا ذرا شائبہ ہوا حضور نے روک دیا، نہیں بھائی نہیں سود ہے یہ۔ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات محسوس کی وہاں باقاعدہ اس کا اہتمام کیا۔ میں دو مثالیں دینا چاہوں گا۔ سیرت کی کتابوں میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنو ثقیف کے وفد کی ملاقات کا تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ میں اپنے سامعین، قارئین کو دعوت دوں گا، خود سیرت کی درمیانی سی کتاب تلاش کریں، پڑھیں۔ طائف کے بنو ثقیف جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے، بڑے سردار تھے،
مذاکرات کیے، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے لیے کچھ شرطیں لگائیں، شرطیں ساری مذکور ہیں سیرت کی کتابوں میں، ذرا تھوڑا سن لیجئے۔ بنو ثقیف نے مسلمان ہونے کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو شرطیں بیان کیں، 4-5 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ آپ نے سارے بت گرا دیے ہیں، بیت اللہ کے اندر باہر جزیرۃ العرب میں سارے بت توڑ دیے ہیں۔ ہمارا بت لات ہے، افریتم اللات والعزیٰ، لات بت توڑا نہیں جائے گا، ہم عبادت نہیں کریں گے لیکن کھڑا رہے گا، یہ قائم رہے گا، ہماری ثقافتی نشانی ہے۔ یہ کہا کہ نماز کی پابندی نہیں کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے لیکن اس کا ترتیب اپنی طے کریں گے۔ یہ کہا کہ شراب نہیں چھوڑیں گے ہم، وجہ بیان کی کہ طائف کا علاقہ انگور کا علاقہ ہے، 80% پیداوار انگور کی ہے، انگور کچا مارکیٹ میں بھیجیں پھینکیں کچھ نہیں ملتا، خرچہ نہیں پورا ہوتا، نچوڑ کر پکا کے پیک کر کے بھیجتے ہیں تو سال کا خرچہ نکل آتا ہے۔ ہماری معیشت کا مسئلہ ہے یہ۔ شراب نہیں چھوڑیں گے، سود نہیں چھوڑیں گے۔ میں اصحاب دانش کو دعوت دوں گا، پڑھیں وہ یہ حوالہ خود پڑھیں، تاریخ میں دلیل یہ دی کہ ہمارا سارا بزنس سود پر ہے۔ ہم منڈیوں میں جاتے ہیں، دوسری قوموں کے ساتھ سودے کرتے ہیں، سود پہ ہوتا ہے، نہیں چھوڑ سکتے، سود نہیں چھوڑیں گے۔ ایک اگلی شرط بھی تھی، زنا نہیں چھوڑیں گے، کلچرل معاملہ ہمارا، شادیاں دیر سے کرنے کا رواج ہے، گزارا نہیں ہوتا، بت نہیں ٹوٹے گا، نماز کی پابندی نہیں ہوگی، شراب نہیں چھوڑیں گے، سود نہیں چھوڑیں گے، زنا نہیں چھوڑیں گے۔ کلمہ پڑھنے آئے ہیں۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا آج سوچیں، آج ہماری شرطیں کیا ہیں؟ سوسائٹی بحیثیت سوسائٹی اسلام پر آئے، اس کے لیے ہماری شرطیں کیا ہیں؟ یہی شرطیں ہیں۔ خیر میں اس بات کو لمبا نہیں کرتا، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرط مسترد کر دی۔ ایک قوم تقاضا لے کر آئی کہ ہم اسلام قبول کرتے ہیں، سود سے ہمیں چھٹکا استثناء دے دیجئے۔ ہمارا نہیں بھائی، ادخلوا فی السلم کافہ، شرطیں مسترد کر دی۔ یہ دلیل دے کر کہ ہمارا بزنس اور کاروبار اس کے بغیر نہیں چلتا، ہمیں سود کی حرمت سے مستثنیٰ کیا جائے، حضور نے نہیں مانی، شرط مسترد کر دی، ان کو شرطوں سے سرنڈر ہونا پڑا، شرطیں ختم کر کے اسلام قبول کیا بنو ثقیف نے۔ پھر بنو نجران کے عیسائیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کی تفصیلات پڑھ لیں آپ، ان کا مدینہ میں آنا، مذاکرہ ہونا، مناظرہ ہونا، مجادلہ، مباہلہ، اس کا ذکر تو قرآن پاک میں بھی ہے۔ پہلے کئی دن گفتگو کرتے رہے، مکالمہ ہوتا رہا، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی، انہوں نے قبول نہیں کی، پھر مذاکرات کے نتیجے معاہدہ طے پایا۔ آج یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمان ریاست میں غیر مسلم شہریوں کا کیا معاملہ ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے عیسائیوں کے ساتھ اس بات کا معاہدہ کیا، اور نجران کی مسیحی سوسائٹی نے، کمیونٹی نے، آبادی نے اسلامی ریاست میں شامل ہونا قبول کیا۔ اس معاہدے کے نتیجے میں معاہدہ کر کے اسلامی ریاست میں شامل ہوئے ہیں، حصہ بنے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کو تسلیم کیا ہے، اسلامی ریاست کو تسلیم کیا ہے، نظم مملکت میں اسلام کی بالادستی کو تسلیم کیا ہے عیسائیوں نے۔
معاہدہ نجران پڑھ لیجئے، سیرت کی کم و بیش ہر کتاب میں موجود ہے۔ معاہدہ نجران میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ شرط رکھوائی، شرط ہے اس میں کہ تم میں کوئی سود کا کاروبار نہیں کرو گے بھائی۔ ایک مسلم ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ معاہدے کے ذریعے پابند کر رہے ہیں کہ تم اسلامی ریاست میں سود کا کاروبار نہیں کرو گے، اور یہ لکھ رہے ہیں وہاں، دونوں فریقوں نے قبول کیا، اگر تم میں سے کسی ذی حیث ذمہ دار آدمی نے سود کا کاروبار کیا تو معاہدہ ختم ہو جائے گا۔ ہم تمہیں ایک اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کو بھی سود کا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ معاہدہ نجران پڑھ لیجئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم سوسائٹی کے لیے بھی اور اسلامی ریاست کی غیر مسلم سوسائٹی کے لیے بھی سود کی گنجائش نہیں دی، اور یہ دھمکی دی نجران کے مسیحیوں کو، اگر تمہارے میں سے کسی ذمہ دار عام آدمی ذی حیث شخص نے، کسی ذمہ دار آدمی نے سود کا کاروبار کیا تو معاہدہ ٹوٹ جائے گا، معاہدے پر نظر ثانی ہوگی، یا تمہارا شہریت کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ حضرات محترم، میں نے عرض کیا ہے، سود انسانی معیشت کے لیے دنیا میں آج تو اس پہ کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ سود نے انسانی سوسائٹی کی معیشت کو خراب کیا ہے، تفاوت پیدا کیا ہے، فرق پیدا کیا ہے، فرق کو بڑھاتا جا رہا ہے۔ سود استحصال کا ذریعہ ہے، سود لوٹ مار کا ذریعہ ہے، سود انسان کو، غریبوں کو غریب تر کرتے چلے جانے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے قرآن پاک نے سود کو حرام قرار دیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی حرمت کا صرف اعلان نہیں کیا، بلکہ سود کی حرمت اور سود کی ممانعت کو عملاً نافذ کیا۔ میں اس بات پہ خاص زور دوں گا کہ آج ہم سے کہا جاتا ہے، اعلیٰ حلقے کہتے ہیں یار ٹھیک ہے سود حرام ہے، نہ کھائیں، نہیں کھاتے، نہیں۔ قانون کے ذریعے، اقدامات کے ذریعے عملی اہتمام کیا گیا سود کے خاتمے کا، اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ پوش ہوئے تو اس سوسائٹی میں سود کا کوئی وجود نہیں تھا۔ آج بھی انصاف کا تقاضا یہ ہے، قرآن پاک کا تقاضا یہ ہے، سنت رسول کا تقاضا یہ ہے، اور معاشی توازن کا تقاضا یہ ہے، سوسائٹی میں معیشت میں توازن کا تقاضا یہ ہے کہ سودی نظام سے نجات حاصل کی جائے، اور اس لعنت سے جس قدر چھٹکارا حاصل کیا جائے، جتنی جلدی ہو سکے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔